میں نے فحش چیزیں دیکھنے سے توبہ کر لی ہے، البتہ مجھے اب یہ مسئلہ درپیش ہے کہ جب میں اپنی منگیتر کے متعلق سوچتا ہوں یا اسے میسج کرتا ہوں تو مجھے انزال ہو جاتا ہے، کبھی منی کا، کبھی مزی کا اور کبھی ودی کا۔ ان صورتوں میں مجھ پر غسل کے متعلق شرعی حکم کیا ہے اور کیا اسے روکنے کا کوئی طریقہ ہے یا ہر شخص کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے؟ دیکھیے، پہلے تو یہ بات سمجھ لیں، منگیتر سے اگر نکاح ہو چکا ہے تو پھر وہ تو آپ کی اہلیہ ہے، اس سے میسج میں بات کرنا جائز ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنی اہلیہ سے میسج پہ بات کرنا یا پھر اسی طرح سے ایسی بات کرنا جس سے شہوت بھڑکے اور پھر وہ ڈسچارج ہو جائے ہاتھ سے، تو اس سے فقہا نے منع فرمایا، بلکہ حرام کے درجے میں آتا ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ اور اسی طرح سے تیسری بات یہ جو آپ نے سوال میں کی ہے کہ میں فحش چیزوں سے توبہ کر چکا ہوں، الحمدللہ الحمدللہ، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ بلکہ کسی اللہ والے سے تعلق بھی رکھیں تاکہ آپ کی تربیت ہوتی رہے، ہفتے کی بیسس پہ یا اسی طریقے سے یوں مہینے کی بیسس پہ یا پھر سالانہ کی بیسس میں ان کی اپنی ایک تربیت ہوتی ہے، ذکر اذکار، تزکیہ نفس ہوتا ہے، تو اس سے یہ ہے کہ انسان موٹیویٹ ہوتا رہتا ہے، اللہ کی قربت اور اللہ کی محبت کا پہلو نمایاں رہتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں آپ کے سوال میں تھی۔ اب آئیے مزید چند سوالات آپ کے اس سوال میں ہیں۔ آپ نے کہا کہ منی کے متعلق، دیکھیں منی وہ گاڑی چیز ہے جو شہوت سے نکلتی ہے، لذت کے ساتھ نکلتی ہے، یعنی شرمگاہ کے اگلے حصے سے نکلتی ہے، اور یاد رہے کہ وہ خواہ جماع کے وقت نکلتی ہو، جب فزیکل ریلیشن شپ جو ہے میاں بیوی کے متعلق یا میاں بیوی کے ساتھ جاری رہتا ہے تو اس کے بعد نکلتی ہے، اور یا پھر اسی طریقے سے کسی اور صورت میں نکلتی ہو، تو اس صورت میں تو علماء کا اتفاق ہے کہ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یہ تو منی کے متعلق بات تھی۔ نمبر 2 پہ بات کر لیتے ہیں مزی کے حوالے سے۔ یاد رہے کہ مزی وہ ایسی چیز ہے جو سفید ہوتی ہے، بلکہ وہ سفید مائل ہوتی ہے، یعنی پانی کی رنگت کی طرح ہوتی ہے، اور اسی طرح سے نکلنے سے اس کا احساس بھی نہیں رہتا، اور بلکہ اس سے شہوت بھی کم نہیں ہوتی۔ شہوت کی جو لذت ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے، بلکہ نمایاں رہتی ہے، بلکہ اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کے نکلنے سے، اخراج ہونے سے، خروج ہونے سے غسل فرض نہیں ہوتا، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رہے کہ مزی کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہیں اس سے پریشانی نہ ہو آپ کو۔ جیسے عبادات، قرآن کریم کی تلاوت اور دیگر جو ذکر اذکار ہوتے ہیں تو ہم وضو کر کے کرتے ہیں، تو اگر ایسی صورت ہے تو اس صورت میں اس کو وضو کر لیا جائے۔ اب نمبر 3 پہ آ جاتے ہیں، ودی۔ ودی کیا چیز ہوتی ہے؟ منی اور مزی تو ہم نے سنی ہوگی، مزی کا ایک اور پہلو بھی نمایاں ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں مزی جو ہے وہ لذت سے ہے، اور یہ اس وقت نکلتی ہے کہ جب انسان کے احساسات ہوتے ہیں اور ان احساسات میں خلل واقع ہوتا ہے، اور وہ انسان کے احساسات کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں، تو ایک طرح سے ایک لذت جو ملتی ہے، اور اس صورت میں مزی کے نکلنے سے شہوت کم نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک پہلو ہے جو مفسرین نے باقاعدہ اس کو بیان کیا ہے، میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اچھا جی، مزی بھی ہو گئی اور ساتھ ساتھ میں جو ہے منی بھی ہوگی۔ نمبر 3 ودی کا نام آپ نے شاید نہ سنا ہوگا، شاید آپ کے علم میں یہ نہ ہو۔ دیکھیں جو ودی ہے وہ بھی سفید گدلے رنگ کی طرح گاڑی ہوتی ہے، اور اکثر و بیشتر یہ پیشاب کے بعد نکلتی ہے، اور اس سے پہلے یعنی جب انسان جماع کرنے کے بعد، یا یوں کہہ لیجئے، تھوڑا سا آسان لفظ کر دیتا ہوں، فزیکل ریلیشن شپ جو ہوتا ہے، فزیکل جو تعلق ہوتا ہے، اس کے فراغت کے بعد جو وہ پانی نکلتا ہے اسے ودی کہا جاتا ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ جو ودی نکلتی ہے اس سے بھی وضو ٹوٹتا ہے۔ جماع جب کر چکا ہوتا ہے یا فزیکل تعلق قائم ہونے کے بعد، وہ تو ظاہر منی نکل چکی ہوتی ہے، تو اس سے تو یقینی بات ہے کہ آپ پر غسل فرض ہو گیا ہے۔ لیکن اگر ودی اکیلی نکلی ہے، جیسے پیشاب کرنے کے بعد نکلتی ہے، تو اس صورت میں یاد رہے کہ آپ پر غسل فرض نہیں ہوگا، وضو ٹوٹے گا آپ کو۔ پھر میں نوٹ کر دیتا ہوں آپ کو کہ دیکھیں کہ جو ودی ہوتی ہے یا مزی ہوتی ہے، ان کے نکلنے سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، غسل فرض نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ یہ الگ صورت ہے کہ جب غسل فرض ہو چکا ہے کسی بھی صورت میں، اس کے بعد جو مزی نکلنی ہے
تو وہ پھر مزی کا اعتبار نہیں، اس منی کا اعتبار ہے. منی کے اعتبار سے آپ غسل بھی کریں گے اور پھر یہ ہے کہ باقی جو چیزیں ہیں وہ باقی رکھیں گے. صرف مزی نکلی ہے تو اس صورت میں آپ پر وضو کرنا واجب ضروری ہو جائے گا، اور اسی طرح ودی نکلی ہے صرف، تو اس صورت میں بھی آپ پر وضو واجب ہو جائے گا، دوبارہ کرنا ہوگا. اچھا جی، یہ 3 چیزیں تو آپ کی خدمت میں میں نے پیش کر دی، ٹوٹل ملا کے 6 چیزیں ہوگی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. اب آ جائیے کہ مزی، منی اور ودی، یہ 3 چیزیں آپ نے پوچھی ہیں مجھ سے. تو تینوں چیزیں اگر جسم کے کسی حصے میں لگ جاتی ہے تو پھر اس صورت میں کیا فقہا کی رائے ہے اس بارے میں؟ یاد رہے کہ اگر یہ تینوں چیزیں جسم کے کسی حصے میں لگ جاتی ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے ان کا دھونا ضروری ہے. مزید اس میں 2 صورتیں ہیں. ایک صورت تو فقہا فرماتے ہیں کہ اگر 1 درہم کے کم مقدار میں لگی ہے تو اس صورت میں کراہت کے ساتھ نماز ادا ہو جائے گی. نمبر 2، اگر 1 درہم سے زیادہ لگی ہے تو اس صورت میں فقہا فرماتے ہیں اگر نماز پڑھ لی ہے تو نماز لوٹانا واجب ہو جائے گی. تو اس صورت میں اب یہ 6 باتیں تو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، لیکن مزید 7واں سوال بھی ایک سوال کے اندر آپ کا نمایاں تھا جو میں عرض کر دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ اس حوالے سے، علاج کے حوالے سے کوئی رائے ہمیں بتا دے. دیکھیں، علاج کے حوالے سے کسی بھی معتبر ڈاکٹر سے، کسی بھی معتبر جو ہے حکیم سے یا طب سے، ماہر طب سے آپ جو ہے رابطہ کر لیں انشاءاللہ، جو آپ کے جاننے والا ہو یا آپ کے والد صاحب کا جاننے والا ہو، تو انشاءاللہ امید ہے یہ اس بیماری سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. یہ چند سوالات ہیں جو کہ میں نے آپ کے پیش کی ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.